کسی 5 سال کے بچے نے آپ سے پوچھا اسلام کے بارے میں سکھائیے تو آپ شروعات کہاں سے کرو گے؟ جہاد شبد کا اصلی مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جہاد اسلام کا ایک عظیم رکن ہے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کر سر، کیسے ہو؟ جی الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ آج ہم ایک نالج بیسڈ انٹینشن کے ساتھ اس پوڈ کاسٹ کی شروعات کر رہے ہیں۔ جب کوئی ریلیجس اسٹڈیز کو لے کر باتیں اسٹارٹ کرتا تو ہمیشہ ایک ٹینشن کا ماحول رہتا ہے کبھی کبھی آج کل، کہ یار کچھ غلط نہ کہہ دیں، ہم سے کچھ غلطی نہ ہو جائے۔ تو آج میں ایک اسٹوڈنٹ مینٹالٹی کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کیونکہ 2 سال پہلے میں نے خود کے لیے ایک انٹینشن سیٹ کری تھی کہ ہمیں انٹر ریلیجس اسٹڈیز کے سبجیکٹ میں گھسنا، پر ہمیں آج تک شاید ایک کریکٹ گیسٹ نہیں ملے وتھ رسپیکٹ ٹو اسلام۔ آئی فیل کہ دنیا کو سارے ریلیجنس کے بارے میں، سارے ورلڈ ریلیجنس کے بارے میں زیادہ جاننے کی ضرورت ہے۔ سر آج ہم اسلام کے بیسکس کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے۔ تو اگر کسی 5 سال کے بچے نے آپ سے پوچھا کہ سر ہمیں اسلام کے بارے میں سکھائیے تو آپ شروعات کہاں سے کرو گے؟ اسلام کی جو بیسکس ہیں اور بنیادی چیزیں ہیں وہ بہت ساری ہیں، بے شمار ہیں۔ قرآن کریم میں ان کو بیان کیا گیا ہے اور حدیث شریف میں بہت ساری آئی ہیں۔ ایک حدیث شریف ہے، اس میں 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد اور اسلام کی بیسک چیزوں میں شمار کیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اسلام کی بیسک چیز بھی کہہ سکتے ہیں ان کو، کہ اسلام کی بیسک چیزیں 5 ہیں۔ پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، خدا صرف ایک ہے، عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اس کے علاوہ جس طریقے سے غیر مسلم ہیں یا مشرکین بے شمار خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کوئی ہزاروں کی، لاکھوں کی، کروڑوں کی، 33 کروڑ خداؤں کی جو ہے لوگ عبادت کرتے ہیں، ایسا اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام میں صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، جس کو توحید کہا جاتا ہے۔ تو اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلی بیسک چیز، پہلی بنیادی چیز کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کا یقین رکھنا اور اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی۔ اور دوسری چیز اسی حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، وَإِقَامِ الصَّلَاۃ، کہ نماز قائم کرنا، 5 وقت کی نماز ادا کرنا، یہ اسلام کی بنیاد میں ہے۔ اسی طریقے سے وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنا، اپنے مال سے جو ہے غریبوں کے لیے خرچ کرنا۔ اور والحج، اپنی زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، پیسہ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے گھر کا، بیت اللہ کا حج کرنا۔ اور ایک ہے وصوم رمضان، رمضان المبارک کا جب مہینہ آئے تو اس پورے مہینے کے سال میں 30 دن کے روزے رکھنا۔ یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں، 5 بیسک چیزیں حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ باقی اس کے علاوہ اور بھی بہت بے شمار چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو اسلام کی بیسک چیزوں میں شمار کی جاتی ہیں۔ اس حدیث شریف میں ان 5 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر سے دہرانا چاہوں گا آپ کے سامنے بیٹھ کر، اور آپ کی باتیں سن کر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم، ان کی کہانی کے بارے میں جاننا چاہوں گا میں۔ نبی کی کہانی کے بارے میں تو یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، پیدائش سے لے کر کے اسی طریقے سے آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کا بڑھاپا، اور پوری زندگی، آپ کی 63 سالہ زندگی جو ہے پوری انقلابی زندگی ہے، اور ہر زندگی کا لمحہ جو ہے پڑھنے کے لائق اور جو ہے اس سے نصیحت لینے کے لائق ہے۔ اس کو جو ہے اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، بے شمار کتابیں ہیں۔ ذرا سی وقت دیر میں اس کو کیا بیان کیا جائے گا، اس میں تو کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو نبی کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے معلوم ہوگا۔ لیکن اتنا کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی زندگی ہوئی ہے، 63 سال کی زندگی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اس مقصد کو جو ہے پورا کر دیا اور اپنی زندگی کا مکمل حق ادا کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ نماز کرتے وقت ایک مسلم کے مائنڈ میں، ان کی سول میں کیا سوچنے کو کہا جاتا؟ کیا پروفٹ محمد کے خیالات رہتے ہیں؟ کیا اوپر والے کے خیالات رہتے ہیں؟ یہ میں پوچھنا چاہوں۔ نماز پڑھتے وقت جو مسلمان کے سامنے ہوتا ہے، مسلمان کے ذہن و دماغ میں ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں بھی اس کو کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی کرو
گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، نماز پڑھو ایسے۔ اللہ تعالیٰ سامنے موجود ہو تو سمجھو کیسی کیفیت ہوگی انسان کی۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس طرح نماز پڑھو۔ تو نماز میں جو ہے مسلمان کے ذہن و دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتے ہیں۔ اور صرف نماز ہی نہیں بلکہ نماز کے علاوہ کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ زندگی تمہاری نماز کے نہج پر ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے نماز میں تم ہر غلط چیزوں سے بچتے ہو اور تمام غلط چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو، دنیا کی تمام لغویات کو چھوڑ دیتے ہو۔ اسی طریقے سے نماز کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ دیکھو کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، یہ کام کرتے ہوئے، اپنا کاروبار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، میں کوئی غلط کاروبار نہ کروں، لین دین صحیح طریقے سے کروں، مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، میں چوری چکاری نہیں کروں کیونکہ میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی زنا یا اسی طریقے سے کوئی بھی غلط کام نہ کروں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیفیت پوری زندگی میں ہونی چاہیے انسان کی، مسلمان کے۔ میں آپ سے اسلام کی پریکٹسز کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا۔ نماز یا صلاح کو سمجھائیے، پر اس کے علاوہ دن بھر کیا پریکٹسز ہوتی ہیں؟ اسلام کی پریکٹس کے بارے میں تو یہی کہیں گے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت میں پورا قرآن کریم آ جاتا ہے کہ پورے قرآن کریم کے احکام بے شمار ہیں، ان پر عمل کرو۔ اور واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، جتنی حدیثیں ہیں، نبی کی سنتیں ہیں، ان پر عمل کرو۔ واولی الامر منکم، اور جو اول الامر لوگ ہیں، ذمہ دار ہیں، حاکم ہے، خلیفہ وقت ہے، امیر المؤمنین ہے، علماء ہیں، ان کی جو ہے اطاعت کرو۔ یہ جو ہے اسلام کی ان چیزوں کو عمل کریں گے تو یہی جو ہے اسلام کی پریکٹس ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے۔ اب ہیون اور ہیل کے کانسیپٹ سمجھا سکتا ہوں؟ جنت اور جہنم کے بارے میں تو ہم اس کو مختصر الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنت جو ہے یا اسی طریقے سے جہنم، یہ ہمارے اعمال کا صلہ ہے۔ ہم اچھے اعمال کریں گے تو جنت اور جنت کی نعمتیں ملیں گی، بے شمار نعمتیں ہیں، اور اگر غلط کام کریں گے دنیا کے اندر تو جہنم، اور جہنم میں جو سزائیں بیان کی گئی ہیں وہ جو ہے ملیں گی۔ تو یہ ہمارے ایک طریقے سے کہہ لیں ہمارے اعمال کی جزا اور سزا ہے۔ اسلام کا ایک پلر ہے نا چیریٹی، ایگزیکٹ رول کیا ہے سر؟ جی ہاں، اسلام کا ایک بنیادی عمل اور اسی طریقے سے اسلام کا ایک پلر جو ہے چیریٹی ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ مین چیز تو جو ہے زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ جو ہے صرف سال میں ایک مرتبہ دی جاتی ہے 2.5% کے حساب سے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی صدقات ہیں، خیرات ہیں، غریبوں کی مدد کرنا، اسی طریقے سے بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، یتیموں کی کفالت کرنا، بیواؤں کی، مسکینوں کی، جو بھی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کرنا اپنے مال کے ذریعے سے چیریٹی میں آتا ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کی تعلیم دی گئی، ترغیب دی گئی ہے، اس پہ اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک مسلمان کی نشانی یہی ہے کہ وہ ان تمام احکامات پر عمل کرے، ان تمام چیزوں پر جو ہے عمل کر کے دوسروں کا سہارا بنے اور چیریٹی کرے۔ جی سر، اچھے انسان بننے کے علاوہ، دعا کرنے کے علاوہ ایک اچھے مسلم کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ میرے ایک مسلم فرینڈ ہے، انہوں نے کہا کہ ایک اچھے مسلم کی پہچان ہوتی ہے کہ 5 بار دن میں نماز کرنا، روزے رکھنا رمضان کے وقت، اور کیا ہوتا ہے؟ اچھے مسلمان کی پہچان تو بہت ساری ہیں، حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے، قرآن کریم میں بھی بیان کی گئی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بہت ساری نشانی بیان کی گئی ہیں، حدیث شریف میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ یہ ہے کہ جب آدمی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، یہ بھی ایک اچھے مسلمان کی نشانی ہے۔ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے، وعدے کو پورا کرے۔ جب امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرے، امانت کو جیسی امانت دی گئی ہو ویسے ادا کرے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی کسی کو دھوکہ نہ دے۔ تو بہت ساری پہچان ہیں اور نشانیاں اور علامتیں ہیں ایمان والے کی، نماز کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں آپ کو بیئرڈ کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا سر، اس کی ڈیپر سگنیفیکنس کیا ہوتی ہے؟ یہ میں نے میرے مسلم دوستوں کے ساتھ بھی دیکھا کہ ایک ایج کے بعد وہ بیئرڈ رکھنے لگتا ہے، بٹ تھوڑا سمجھائیے کیونکہ جو لوگ نان مسلمز ہیں، میں ان کے لیے یہ سوال پوچھ رہا ہوں مینلی۔ داڑھی کے بارے میں جو ہے، داڑھی اسلام کے اندر رکھنا فرض ہے۔ یہ جو ہے اسلام کے اندر داڑھی کا رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جو داڑھی نہ رکھے وہ گنہگار ہے، اس کو سزا ملے گی۔ تمام نبیوں کی سنت داڑھی رہی ہے، تمام نبیوں نے داڑھی رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، اور جتنے بھی جو ہے بات کے ایمان والے گزرے ہیں،
انہوں نے جو ہے داڑیاں رکھی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، ترغیب ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات ہے کہ وعف اللحا، داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو رکھو، داڑھی کو لمبا رکھو، اس کے بارے میں ترغیب دی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو داڑھی رکھنا اسلام کا ایک پلر ہے اور اسلام کا شعار میں سے ہے. جو داڑھی نہیں رکھتا ہے وہ مسلسل جو ہے داڑھی کے کٹانے کی وجہ سے وہ گنہگار ہے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. بس آج کی باتیں یہی ہم ختم کرتے ہیں. آئی ہوپ آپ لوٹ کر آئیں گے سر ہمارے شو پر.